آپ تشریف لے جو تھوڑے حضرات بیٹھے تو نال لے جانا اللہ سلامت اللہ برکتاں دے ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محبت سے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين واجب الاحترام سامع عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات علماء عزیز شام صدر مجلس عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سرکار جی دامت برکاتہم القدسیہ اور بالخصوص اس پاک و پاکیزہ محفل کے میزبان یہ کمیٹی محبان آل و اصحاب رسول اللہ تعالی جملہ متعلقین کو متوسلین کو معاونین کو خیر و برکت عطا فرمائے بڑا عجیب اتفاق ہے تقریباً 2 یا 3 مہینے پہلے عزت مآب جناب محترم حافظ خادم حسین صاحب نے اس محفل کے لیے مجھ سے رابطہ کیا میں نے ٹائم بھی دے دیا پھر معاملہ بڑا عجیب ہوا کہ 2 محفلیں اوپر نیچے اس طرح سیٹنگ ہوئی کہ لیا باروشی والے حضرت صاحب انہوں نے پروگرام لیا اب وہ دن کا پروگرام تو مجھے یہ خوف ہوا کہ یہ دونوں محفلیں خراب ہو گئیں اتنا دور سفر تو میں نے ان سے معذرت کر لی اس وقت کافی ٹائم میرا خیال ہے 1.5-2 مہینے پہلے میں نے معذرت کر لی تھی یا اس سے بھی پہلے تو انہوں نے پھر قبلہ علامہ مولانا مفتی طاہر تبسم صاحب سے رابطہ کیا انہوں نے ٹائم دے دیا مجھے ایک ساتھی نے کوئی پوسٹ بھیجی جو پرانی تھی تو میں نے کہا بھائی میں تو ان سے 1.5 مہینہ پہلے معذرت کر چکا ہوں تو یہ پھر اشتہار کیسے چھپ گیا تو میں نے پھر ان سے رابطہ کیا انہوں نے فرمایا کہ وہ پہلے کی چھپی ہوئی ہے تو ہم نے مفتی صاحب سے رابطہ کر کے ٹائم لے لیا اچھا اتفاق کی بات کہ ادھر ڈی سی نے وہ کرونا کی وجہ سے پورے لیے پہ پابندی لگا دی کہ محفلیں ختم اب 3-4 محفلیں ادھر دی ہوئی تھیں وہ ساری ختم
اب ہفتہ ویسے فارغ تھا جب ادھر سے معذرت کر لی۔ آج صبح مجھے خادم صاحب نے فون کیا کہ مفتی صاحب بیمار ہیں۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ پچھلی ہفتے پنڈی گیپ سے کچھ ساتھی پنڈی تشریف لے گئے، تو ابھی وہاں محفل تھی۔ تو میں ویسے ڈبل کرتا نہیں ہوں، لیکن میں دیانت داری سے باوضو مسجد بیٹھا ہوں۔ مجھے اس محفل کی جو ہے وہ معذرت سے بڑی شرمندگی بھی تھی کہ یہ مسئلہ ہونا نہیں چاہیے تھا، تو اللہ نے اس شرمندگی سے بچانے کے لیے یہ راستہ ہموار کر دیا۔ بھائی اتنی محبت سے ساتھیوں نے دوسری مرتبہ بلایا تو یہ معاملہ گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یقینی بات ہے خفت تھی، دل میں شرمندگی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو آج دن کو انہوں نے فون کیا تو میں نے کہا جی حالانکہ میں ڈبل خطاب بالکل نہیں کرتا، میں نے کہا جی میں جیسا کیسے بھی انشاءاللہ پہنچوں گا۔ تو پنڈی گھیب میں خطاب کر کے پھر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت دے۔ مجھے کافی بزرگوں کے حوالہ سے پتہ چلا کہ اس مسجد کے اس محلے کے کافی بزرگوں نے بھی میرے متعلق اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ اللہ سب بزرگوں کی زندگیوں میں خیر و برکت دے۔ میں بلا تاخیر اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ جو آیت پاک میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24، اس آیت میں بہت سارے پیغامات ہیں۔ میں بس صرف پچھلی دفعہ کی طرح آپ سب سے یہ عرض کروں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے میری گزارشات سماعت کرنی ہے۔ بڑی عنایت ہوگی آپ کی، پچھلی دفعہ آپ نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا۔ میں امید کرتا ہوں پچھلی دفعہ کی طرح، ہاں لیٹ ضرور ہو گیا، بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ بڑے بیدار بیٹھے ہیں۔ بس صرف اتنی آپ سے گزارش ہے کہ پوری توجہ سے آپ بیان سماعت، میں کوشش کروں گا کہ میں بیان لمبا نہ کروں، بس آپ تک کوئی پیغام پہنچ جائے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یہ جو باہر نوجوان گپیں لگا رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ سخت گناہگار ہوں گے اگر محفل کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ محفل کا حصہ ہیں، محفل کے اندر بیٹھے ہیں، تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اگر آپ نے باتیں کرنی ہیں تو آپ باہر تشریف لے جائیں، یا کم از کم میرے سامنے جو حضرات بیٹھے ہیں نا وہ گپیں نہ لگائیں۔ میری طبیعت بڑی بوجھل ہوگی کیونکہ آپ تک قرآن و سنت کا پیغام بھی پہنچ رہا ہے، اور آپ گپیں بھی لگائیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ تو اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ باہر تشریف لے جائیں، ادھر آپ گپیں لگا لیں، اور اگر ڈھیروں نیکیاں کما سکتے ہیں، آپ کا مقدر ہے، تو آپ پوری توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو استجیبوا قبول کرو للہ اللہ کے لیے، وللرسول اس کے رسول کے لیے، اذا دعاکم بلاوے کو قبول کرو جب تمہیں بلایا جائے، لما یحییکم واسطے اس عمل کے جو عمل تمہارے لیے حیات بخش ہے، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ بہت زبردست جملہ ہے قرآن مجید کا، پوری دل کے بیداری کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات سنیے گا، اور یہ انتہائی جھنجھوڑ دینے والا مقام ہے اور عبرت کا بھی مقام ہے، پوری توجہ سے سنیے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ فرمایا اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پہ تاخیر کی، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کو پس پش ڈالا، درگزر کیا، اعراض کیا، کنی کترائی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے قلبی ارادے کے درمیان اپنا پردہ ڈال دے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری توجہ سے سنیں، بس بڑی نصیحت آموز بات ہے۔ میں آپ کو ذرا بیدار کرنا چاہتا ہوں، بیدار آپ ہیں، میں اس دینی حوالے سے بیدار کرنا چاہتا ہوں
جو دینی حوالے سے غفلت پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، ہم ان محفلوں میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کل بھی یہ جملہ جمعے میں بھی کہا ہے، کل سیرت و کردار حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میرا بیان تھا، وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ اس سے پچھلے جمعے پہ میں نے صرف اس عنوان پہ دلائل پیش کیے کہ غوث پاک نے کتنے مردے زندہ کیے قرآن و سنت سے، اور اس سے پچھلے جمعے پہ غوث پاک کا ایک فرمان قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میں اس پہ بولوں۔ تو کل میں نے جمعے میں یہ بیان کیا کہ میلاد کی محفل کرنا آسان ہے، 11ویں کرنا آسان ہے، تیجے کل 40ویں کرنا آسان ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے۔ سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ یہ پریکٹس کر کے دیکھیں۔ اب میلاد کی محفل آپ ہر سال کرتے ہیں، ماشاءاللہ پوری محفل ایک مجلس ہے، ایک کیبنٹ ہے، ایک شورائی سسٹم ہے، ایک انجمن ہے، ایک تنظیم ہے، ایک تحریک ہے۔ تو تحریک چلتی ہے، آپ ان سے تعاون بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ بھی بٹاتے ہیں۔ سال کے بعد ایک محفل ہوتی ہے، بڑے ذوق شوق سے آپ اس میں حصہ لیتے ہیں، بہت آسان ہے، لیکن نماز پڑھنا مشکل ہے، بالخصوص ان سردیوں میں اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ جائے بہت مشکل ہے۔ اور 5 وقت جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے اور پھر با جماعت پڑھتا ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ کا ولی ہے بھائی، اس گئے گزرے دور میں تو بڑا مشکل ہے۔ اس لیے یہ میں نماز پہ گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ پچھلے سال اسی سٹیج پہ اسی محفل میں میں نے پورا بیان نماز پہ کیا، یاد ہے آپ کو؟ یہ کیمرہ میری طرف رکھیں، اس کو گھمائیں نہیں، چھوڑ دیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یہ جو ہماری ایک عادت بن چکی ہے نا، قرآن سنتے ہیں سبحان اللہ، عمل کوئی نہیں، حدیث سنتے ہیں واہ واہ جی مجھے تو یہ حدیث آج پتہ چلی، عمل کوئی نہیں۔ تو یہ جو ایک انٹرٹینمنٹ والا ماحول بن گیا ہے نا، اس سے ذرا باہر نکلے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو میرے فرامین، میرے محبوب نبی کی فرامین سن کے یوں دائیں بائیں ہوتا رہے گا تو میں تیرے اور تیرے قلبی ارادے کے درمیان اپنا پردہ حائل کر دوں گا۔ اچھا ایک اور بات سن لیجیے، پردے 3 قسم کے ہیں، پردے 3 قسم۔ ایک پردہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ فرمایا میرے بندے، اگر تو نے میرے اور میرے محبوب نبی کے بلاوے پر، بلاوے کا مطلب کیا ہے، یعنی اللہ رسول کی طرف سے کوئی تمہیں حکم ملا اور اس سے تو نے روگردانی کی، اعراض کیا، کنی کترائی، عامیانہ سمجھا، اس کو اہمیت نہ دی، تو پھر میں تیرے اور تیرے قلبی ارادے کے درمیان ایسا پردہ حائل کر لوں گا کہ تو پھر نیکی کرنا بھی چاہے گا، میں تجھ سے نیکی کی توفیق چھین لوں گا۔ آج تجھے حکم مل رہا ہے نماز پڑھ، تو آئیں بائیں شائیں کرتا ہے۔ آج تو سجدے کی لذت لے، زمین پہ اپنی جبین نیاز ٹکا اللہ کی بارگاہ میں، دیکھ اس سجدے میں کتنی لذت ہے، لیکن آج تو جوانی کے نشے میں سجدے سے گریز کر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، کنی کترا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسی بیماری میں تو مبتلا ہو جائے کہ پھر تو چاہے بھی کہ میں زمین پہ اپنی جبین رکھوں، سمجھ نہیں آپ کو، لیکن بیماری کی وجہ سے تو اپنی جبین زمین پہ نہ رکھ سکے۔ آج تجھ سے تقاضا کر رہا ہے، یہ شریعت تقاضا کر رہی ہے کہ روزہ رکھ، تو جوانی کے نشے میں روزہ چھوڑ کے بیٹھا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کل تو روزہ رکھنا بھی چاہے تو ڈاکٹر کہے نہیں بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جائے گا، شوگر گڑبڑ ہو جائے گی، تو پھر تو روتا رہے گا کاش میں بھی روزہ رکھتا۔ آج تو صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے، کل کنگال ہو جائے گا، لوگوں سے مانگتا پھرے گا، کل حسرت کرے گا میں بھی اللہ کے راستے میں دیتا۔ آج اگر حج فرض ہے تو حج کر، کہیں کل ایسا نہ ہو کہ کنگال ہو جائے۔ پھر شریعت تو کہتی قرض بھی لے کے حج کرنا پڑے تو حج کر، کیونکہ فرض تو نے اپنے وقت پہ ادا نہیں کیا۔
تو بھائی آج وقت ہے، آج اپنی کمر کسو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کے لیے، وگرنہ اللہ پردہ حائل کر دے گا۔ یہ پہلا پردہ ہے، یہ پہلا پردہ ہے کہ انسان اگر یوں برابر بھاگتا رہے گا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پس پش ڈالتا رہے گا تو اللہ ایسا پردہ حائل کر دے گا کہ توفیق چھین لے گا۔ یہ پہلا پردہ۔ اور دوسرا پردہ ہے ستار العیوبی والا پردہ، ستار العیوبی والا پردہ۔ اللہ عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، یہ دوسرا پردہ ہے۔ اور تیسرا پردہ کیا ہے؟ ایک نوجوان دعا کر رہا ہے، اے اللہ تو نے قرآن میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، تو انسان کے قلبی ارادے کے سامنے پردہ حائل کر دیتا ہے۔ تو اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسا پردہ حائل کر دے کہ میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو نہ کر سکوں، گناہ کی طرف جانا بھی چاہوں تو نہ جا سکوں۔ حضرت عمر اس کی پشت پہ کھڑے تھے، آپ نے یوں کر کے نوجوان کی پشت تھپکی، فرمایا نوجوان تو بڑی حسین دعا کر رہا ہے۔ آج ہم کتنی دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھ پر کرم فرما، کوئی ایسا پردہ حائل کر دے کہ گناہ کی طرف میں جانا بھی چاہوں تو نہ جا سکوں، کوئی گناہ والا منظر دیکھنا بھی چاہوں تو نہ دیکھ سکوں، میرے پاؤں گناہ کی طرف چلنا بھی چلنے کی کوشش بھی کریں تو مالک میں نہ جا سکوں۔ اے اللہ میرے ہاتھوں کو گناہ سے روک لے، میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو یہ ہاتھ اس گناہ تک نہ پہنچ سکیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو، مالک ایسا پردہ ڈال جو ہمیں گناہوں کی طرف جانے سے روک لیں، اور پھر دوسرا پردہ عطا فرما جو پردہ ہمارے گناہوں پہ پڑا رہے، قبر و حشر میں دنیا اور آخرت میں ہمارے گناہوں پہ اپنا ستار العیوبی والا پردہ ڈالے رکھ۔ اور مالک اس تیسرے پردے سے مجھے ہمیشہ پناہ عطا فرما جو مجھ سے نیکی کی توفیق چھین لے، نیکی کی رغبت چھین لے، نیکی کا شوق چھین لے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ اللہ تو دوستو اللہ سے ڈرو، بڑا بے نیاز ذات ہے میرے رب کی۔ اللہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے حضرت ابن حوشب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جب نبی پاک گھر ہوتے ہیں تو کون سی دعا کرتے ہیں؟ جب نبی پاک، یہ آپ بھی دعا کیا کریں، میں تو خیر ہر نماز کے ساتھ کرتا ہوں، اپنے مقتدیوں کو بھی کہتا ہوں کیا کرو، اور یہ دعا اپنی دعاؤں میں خصوصی شامل رکھیں۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے آکاش ساؤنڈ، ان سے آپ لے لیں۔ ویسے جتنی آج تک میری انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے مجھے ایک بھی انہوں نے خطاب دیا نہیں، میں بڑے ترلے کیتے رہنا دے تو سن لے لو تو تہاڈی کرامت ہے، میں نہیں بھیج دے رہا۔ تو ماشاءاللہ اچھا ان کا یوٹیوب چینل ہے، وہاں پہ ماشاءاللہ یہ سارے خطاب ڈالتے ہیں، وہاں سے آپ لے لیجیے۔ تو سامع نزید شام ابن حوشب پوچھتے ہیں اے ام المومنین جب نبی پاک گھر ہوتے ہیں تو کون سی دعا کرتے ہیں؟ اللہ یار دیکھو اللہ کا لاڈلا محبوب اور دعا کیا کر رہے ہیں۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں میرے نبی جب گھر ہوتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے اور دین پر جما دے۔ ثبت قلبی، ہمارے دلوں کو جما دے، علی دین، اپنے دین پر۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں میں تصرف فرمانے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر جما دے۔ صحابہ نے عرض کی یا نبی اللہ آپ یہ دعا کرتے ہیں؟ وجہ یہ تعلیم امت کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، ساری دنیا کے دل اس کی 2 انگلیوں میں ہیں۔ آج ان انگلیوں سے مراد یہ ہمارے والی انگلیاں نہیں ہیں، اور ان انگلیوں سے ہم انکار بھی نہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس سے مراد قدرت ہے نا۔ امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے انگلیوں کا میرے نبی نے ذکر فرمایا تو انگلیاں ہیں،
لیکن ان انگلیوں کو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. جس طرح ید اللہ کا ہاتھ ہے مگر یہ والا ہاتھ نہیں. اگر اس طرح کا ہاتھ مانے تو دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور ید اللہ سے انکار کریں گے تو قرآن کا انکار ہوگا. تو جس طرح اس کے شایان شان ہے یہ کہنا چاہیے. تو فرمایا تمام دنیا کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. وہ بے نیاز ہے، دل چاہے ایک ہی لمحے میں ادھر گھما دے، ایک ہی لمحے میں ادھر پھیر دے، کون پوچھنے والا ہے؟ اس لیے جب بھی دعا مانگا کریں اپنی دعاؤں کا خاص طور پہ 3 دعاؤں کو حصہ بنائیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اور تیسرا قرآن مجید کی جو آیت ہے ربنا، اب یہ مصطفیٰ دعا فرما رہے ہیں، ہائے ہائے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے میرے اللہ اگر تو نے ہدایت دی ہے تو ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ پھیرنا. اللہ، یہ 3 دعائیں میرے نبی خاص طور پہ اپنے گھر میں کرتے تھے. آپ بھی اپنے گھر والوں کو یہ بتائیں، خود بھی گھروں میں یہ دعا کریں، ہر نماز کے ساتھ یہ دعا کریں. اللہ بڑا بے نیاز ہے. سامعین عزیز شام، میں بلکہ یہ اس بیان میں نے بیان بھی کیا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم یہ بیان کرتے ہیں نا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی تھے، مادرزاد ولی تھے. اور بڑے مزے کی بات ہے، مادرزاد ولی اور آپ کے والد حضرت ابو صالح جنگی دوست حسنی سید اور اللہ کے ولی صاحب کرامت ولی، اور آپ کی والدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حسینی سیدہ اور صاحب کرامت ولیہ، اور آپ کے نانا جان سید عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی، ماں ولی، باپ ولی، دادا ولی، دادی ولی، نانا ولی، نانی ولی، اور حسنی حسینی سید. ماں کے پیٹ میں 17 پارے حفظ کر لیے، دنیا میں آئے 7 سال میں حفظ کمپلیٹ ہو گیا. مادرزاد ولی حسنی حسینی سید حفظ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر گیلان سے جناب والا آپ نے سفر کیا، 450 کلومیٹر بغداد میں گئے، وہاں درس نظامی پڑھا 9 سال، 2 سال علم تصوف فلک پڑھا، پھر 25 سال مدائن اور ایوان کسرا کے کھنڈرات میں آپ علم تصوف اور راہ سلوک اور جناب والا مراقبے اور چلے کرتے رہے. اب وہاں کا ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے کہ آپ کو پیاس لگی، پانی کی طلب ہوئی، ایک بدلی آئی، برسی، پانی برسا، آپ نے پیا، اسی بدلی سے آواز آئی، اے عبدالقادر تیرے لیے ہر حرام کو بھی ہم نے حلال کر دیا. تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا شیطان تو بکواس کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو قیامت تک حلال کیا وہ قیامت تک حلال ہے، اللہ رسول نے جو قیامت تک حرام کیا وہ قیامت تک حرام ہے. تو پھر اس بدلی سے آواز ہے، اے عبدالقادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا. فرمایا شیطان دوسرا وار کر رہا ہے، مجھے اللہ کے فضل نے بچا لیا. اب اگلی بات بڑی خاص ہے جو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. خطیب سمجھتا ہے میں بس خطابت کرتا ہوں، میں تو جنت کی ٹکٹ جیب میں ہے. نعت خان سمجھتا ہے میں تو نعت خان ہوں جناب، میرے کو تو پوچھ پڑی تھی کوئی نہیں، میں تو ڈائریکٹ جنت جانا. جس پیر دے 4 مرید ہیں اس دے پیر زمین تک کوئی نہیں. حقیقت اس کے برعکس ہے، توجہ کرنا. غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شیطان نے کیا کہا؟ اے عبدالقادر جیلانی، اس مقام پہ میں نے 70 اولیاء کو گمراہ کیا ہے. عام بندے نے 70 اولیاء. اللہ ولیوں سے بھی بڑے سخت امتحان لیتا ہے. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس لیے اللہ سے ڈرا کرو، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، ہر وقت ڈرتے رہا کرو اللہ سے، کہیں ایمان کسی لمحے چھن نہ جائے. ذرا توجہ کرو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. سبحان اللہ.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. محبت سے سبحان اللہ کیا نہیں کم نہیں، پیار نہ لاکھو سبحان اللہ. فرمایا ایمان والو استجیبو قبول کرو للہ اللہ کے لیے. اس کو تھوڑا کم کریں تاکہ سمجھ آئے ہر بات. اے ایمان والو استجیبو قبول کرو اللہ کے لیے وللرسول اس کے رسول کے لیے. مالک کیا قبول کریں؟ اذا دعاکم بلاوے کو قبول کرو جب تمہیں وہ بلائے. اب مقام رسالت پہ پہلا پوائنٹ دینے لگا ہوں. بلانے والی دو ذاتیں ہیں، اللہ بھی بلانے والا ہے، اللہ کا رسول بھی بلانے والا ہے. استجیبوا للہ وللرسول، اللہ بھی بلانے والا، اللہ کا رسول بھی بلانے والا. لیکن جب بلاوے کی بات آئی تو صیغہ واحد کا استعمال کیا، اذا دعا فرمایا. جبکہ عربی قانون اس بات کا متقاضی ہے کہ اللہ بھی بلانے والا، اللہ کا رسول بھی بلانے والا، تو ہونا یہ چاہیے تھا اذا دعواکم، تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے. لیکن عجیب بات ہے، اللہ بھی بلانے والا، اللہ کا رسول بھی بلانے والا، مگر صیغہ واحد کا اذا دعا کیوں؟ گویا میرا رب یہ فرمانا چاہتا ہے لوگو میرا بلاوا کوئی الگ نہیں، مصطفیٰ کا بلاوا الگ نہیں، میرے مصطفیٰ کا بلانا مجھ رب کا بلانا ہے. جس طرح من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، المصطفیٰ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اسی طرح میرا کریم رب فرماتا ہے اللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول دونوں اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اسے راضی کیا جائے. اب راضی اللہ کو بھی کرنا گئے، اللہ کے رسول کو بھی کرنا گئے، لیکن جب رضا کی بات آئی ان یردوہ ضمیر واحد کی ہے، جبکہ ضمیر تثنیہ کی آنا چاہیے، ان یردوہما آنا چاہیے. اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے، لیکن ضمیر واحد کی کیوں ہے؟ تو پتہ چلا جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس سے اللہ بھی راضی ہو گیا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے. آپ بولتے کوئی نہیں، بول نہیں رہے، کیا چاہتے بولیں؟ حضور کی نعت ہے. چلو اگر آپ نہیں پڑھتے تو میں آگے چلتا ہوں. تو پہلا پوائنٹ کیا ملا؟ مصطفیٰ کا بلاوا، رب کا بلاوا، مصطفیٰ کی اطاعت، رب کی اطاعت، مصطفیٰ کی رضا، رب کی رضا. اور دوسرا پوائنٹ کیا ملا؟ میرے کریم رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاوا آ جائے تو بلا تاخیر حاضر ہو جاؤ. میرا نبی جب بلا لے، جس حال میں بلا لے اس حال میں حاضر ہو جاؤ. یاد رکھو، توجہ کرنا، میرا نبی صبح بلائے یا شام کو بلائے، دن کو بلائے یا رات کو بلائے، کھانا کھاتے بلا لے، کھانا چھوڑ دو، حتیٰ کہ نماز پڑھتے مصطفیٰ بلا لے.
توجہ کیجیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میرے نبی کا بلاوا آ گیا، نماز چھوڑ دو، پہلے میرے نبی کی بات سنو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پڑھو جناب والا سیاستہ، بخاری میں حدیث موجود، مسلم بھی حدیث موجود، ابو داؤد میں حدیث موجود، دو حدیثیں ہیں مگر جناب والا مفہوم ایک ہے، میں دونوں کو ملا کے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جناب والا سعید، توجہ آپ کی توجہ نہیں۔ اب میں سچی بات عرض کروں، یہ تقریر بغیر ترنم کی بھی ہو سکتی ہے، مجھے خادم صاحب نے حکم دیا کہ ترنم میں بیان کرنا ہے، تو کم از کم آپ سبحان اللہ تو کہہ ہی سکتے ہیں۔ سامع نزیت شام حضرت ابی بن کعب اور جناب والا سعید حضرت، اور نام اچانک ذہن سے اتر گیا، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول۔ ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، میرے نبی نے آواز دی، لیٹ ہو گئے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اے صحابہ لیٹ کیوں آئے ہو؟ عرض کیا یا نبی اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اچھا تم نماز پڑھ رہے تھے مجھے پتہ نہیں چلا، نا میرے نبی نے فرمایا تم نماز پڑھ رہے تھے یا نبی اللہ نماز پڑھ رہے تھے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ یہی آیت میرے مصطفیٰ نے پڑھی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ گویا اس آیت کا حقیقی مفہوم میرے نبی نے خود سکھا دیا، فرمایا اگر نماز کی حالت میں بھی میں بلا لوں۔ ارے مصطفیٰ کی شان تو بہت بلند ہے، شعب الایمان کے اندر امام بہقی یہ روایت لائے ہیں، محمد ابن منقدر راوی ہیں، میرے نبی نے فرمایا ماں، باپ نہیں ماں، اگر نفل نماز پڑھتے بلا لے، فرض نماز نہیں نفل نماز پڑھتے ہوئے ماں بلا لے، میرے نبی نے فرمایا نفل توڑ دو، پہلے ماں کی بات سنو۔ لیکن نفل جب توڑ دیے تو ماں کی بات سن کے کام کر کے دوبارہ آ کے ان نفلوں کو دوبارہ پڑھو۔ اور مصطفیٰ کی شان یہ ہے، میرے نبی بلا لیں چاہے فرض میں چاہے بلا لیں نفل میں، فرمایا مصطفیٰ نماز کی حالت میں بلا لیں، نماز چھوڑ دو، توڑ نہ دو، ٹوٹی تو ہے ہی نہیں، نماز چھوڑ دو۔ مصطفیٰ کی بات سنو، میرے نبی بھیج دیں بازار، بیت اللہ سے رخ بھی پھر گیا، عمل کثیر بھی پایا گیا، 3 گھنٹے بعد مڑ کے آؤ، اب نماز کہاں سے شروع کرنی؟ فرمایا جہاں سے چھوڑی تھی۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، فرمایا ٹوٹی تو ہے ہی نہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، مصطفیٰ کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ رب کی اطاعت ہے۔ میرے نبی جس حال میں بلا لے، نماز کی حالت میں بلا لے، سبحان اللہ۔ اس لیے اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائی دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں حضرت انس فرماتے ہیں میرے نبی بتقاضِ بشریت طبیعت بوجھل ہے، حضور نے اندر سے حکم بھیجا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت پہ نماز پڑھا رہے ہیں، سارے صحابہ پیچھے کھڑے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے نبی نے یوں پردہ سرکایا، اپنی محنت کو دیکھنا چاہا، جو پردہ میرے نبی نے ہٹایا، حضرت انس فرماتے ہیں سارے صحابہ کا چہرہ
سب کی نظریں حضور کے چہرے کی طرف پھر گئی. اور بخاری کے لفظ کیا ہے؟ فَتَبَسَّمَ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ. فرمایا خدا کی قسم مصطفیٰ کا چہرہ کھلا ہوا قرآن لگا. فرمایا جس حال میں مصطفیٰ بلا لے. حضرت حنظلہ اب سنو ذرا حضور کے بلاوے کی اہمیت کیا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ پہلی رات شادی کو بڑی شوق سے شادی کی. عمل ازدواج سے ہم کنار ہوئے. غسل فرض ہے. ادھر سے منادی نے ندا دی کہ نبی پاک بلا رہے ہیں جہاد کے لیے جانا ہے. اب حضرت حنظلہ نے غسل نہیں کیا. کیوں؟ کہا مصطفیٰ نے بلا لیا.